اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آیت ہے آیت نمبر 12 البقرہ۔ تو اس کی آیت تو پچھلے کا گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے، سیاق و سباق اس کا یہ ہے، اور اس آیت میں وہی بات جو ہے اس کی ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے وارننگ آئی ہے، ٹھیک ہے، وہی آیت ہے جو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے کہا تو انہوں نے ایسے کہا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو وارننگ آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا وارننگ آئی ہے؟ اللہ خبردار، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن و اور لیکن، ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں لاکن ہے، تو جہاں پہ لاکن آئے تو لیکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لا نہیں، یشعرون سمجھتے نہیں۔ یشعرون کا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی آیت میں کہ اس کا روٹ ہے یہ شین این، یش یہ اس طرح پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے بال، بال کی طرح باریک سمجھ، مطلب بہت باریکی والی سمجھ، بہت مائنیوٹ سمجھ، جس کو کہتے ہیں نا مائنیوٹ ڈیٹیلز۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ تھوڑی سی بہت ہی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں سمجھنے والا کہا ہے کہ ان کو وہ والی چیزیں نہیں پتہ، مائنیوٹ، یہ بالکل یہ سرسری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہیں، بٹ جو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھیں۔ اب کیا ہے؟ اللہ خبردار، دیکھو، کہ مطلب دیکھو سمجھو، اللہ نے خبردار کیا، ٹھیک ہے، خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اب یہ بات، یہ آیت جب اتری مدینے کے منافقین کے رویے کو بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو خود کو اصلاح کرنے والا ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں تو یہی لوگ زمین پر فساد کرنے والے ہیں۔ ان کی اصلاح کا دعویٰ جو ہے وہ در حقیقت فساد کا سبب ہے، کہ یہ جو اپنے آپ کو کریکٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور میٹھے میٹھے بنتے ہیں، ادھر بھی میٹھے بن رہے ہیں، ادھر بھی میٹھے بن رہے ہیں، ادھر بھی میٹھے بن رہے ہیں، لیکن اور جو میٹھے میٹھے لفظوں سے اپنی لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا رہے ہیں، لیکن انہی چیزوں سے فساد ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی اس گمراہی کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پچھلی آیت میں کہا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ تو بہت سخت منافق ہیں، یہ تو اللہ پاک نے ان کو منافقین اور مفسدین اور مطلب یہ جو سارے ورڈ جو ان کے لیے یوز ہوئے ہیں، تو اللہ چونکہ دلوں کے حال اندر باہر سے جانتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ لوگ عام معاشرے میں بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر میٹھے لوگ دیکھے ہوں گے نا، میٹھی، وہ ہمارے اردو میں محاورہ بھی ہے، میٹھی چھری سے حلال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ منہ پہ انتہائی میٹھے ہوتے ہیں، مطلب وہ آپ کے دل میں بغض بھی رکھیں گے تو بس دل میں رکھیں گے، وہ آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب وقت آئے گا وہ ایسی آپ کی جڑ کاٹیں گے نا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ فاسق منافق لوگ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل دیکھیں، اگر ہم کسی کو منع کرتے ہیں نا تو ہر کوئی اپنے آپ کو، مطلب مجھ سمیت، سب سے پہلے مجھے اور پھر سب کو، ہم سبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کہتے ہیں ہم بس ٹھیک ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا بس یہ کام ہو جائے، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، لیکن بیسیکلی اگر ہم صحیح ہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی اور کی کتاب میں غلط ہوں، یا ہماری وہ صحیح بات کسی اور کے لیے غلط بات ہو، تو ہم نے ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے لیے بات کیا صحیح ہے۔
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس بندے کے لیے کیا بات صحیح ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی انسان کا مفاد یا اپنا مفاد پہلے رکھتے ہیں نا تو ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بعض دفعہ حق کی بات کے لیے آپ کو ڈٹنا بھی پڑتا ہے. حق کی بات پہ صبر نہیں آیا، حق کی بات پہ ڈٹنا پڑتا ہے. حق کی بات کو حق کے ساتھ ببانگ دہل کہو اگلے سے کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ مجھے ناپسند ہے، اور یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور اللہ کو پہلے ناپسند ہے پھر مجھے بھی ناپسند ہے. تو اس لیے آپ صحیح طریقے سے پہلے بتا دیں. اگر وہ کہتے ہیں نا البغض فی اللہ الحب فی اللہ، لڑائی بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے. تو جب یہ والا ہمارا معاملہ ہوگا تو فسادیوں سے ہم خود ہی دور ہو جائیں گے. یہ ایک کی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے البغض فی اللہ الحب فی اللہ. جو اللہ کے ساتھ سچے ہیں ہماری بھی ان کے ساتھ دوستی ہے، جو اللہ کے ساتھ نہیں ہے سچے ہماری بھی ان کے ساتھ نہیں بنتی. بھائی سیدھی بات ہے. تو اگر پھر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ڈونٹ کیئر، کیونکہ جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ اگر آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی. میں نے تو، اور یقین کریں میں نے ایسے لوگوں کو مخلص پایا بھی نہیں ہے جو اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا، جو صرف منہ پر میٹھے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ کے لیے بغض رکھتے ہیں. تو وہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ بھی یہی منافقین والا معاملہ کرتے ہیں. تو اس لیے بس کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم ایسے لوگوں سے خود کا دامن بچا لیں، اور ہم اپنا وہ جو وقت ہم ایسی چیزوں پہ ضائع کریں تو وہ وقت ہم اللہ کے راستے میں ضائع کر دیں. ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کے راستے میں لگ جائیں. اور تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے بھی اتنی، یہ دیکھیں یہ اتنی آیات ایسے لوگوں کے بارے میں کیوں ہیں، کیونکہ یہ تب سے لے کے اب تک ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ہر جگہ موجود ہے. اور یہ قرآن جو ہے یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت تک ہمارے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں نا، آپ بڑے پیمانے پہ دیکھیں، آپ دنیا میں دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے کسی پارٹی، حکومت، ملک، کسی بھی اس میں دیکھ لیں، کہتے ہیں ہم اسٹریٹجی کر رہے ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہم تو اس سے اختلاف، اس سے اچھا دلوں میں سب ایک دوسرے کے لیے جال بن رہے ہیں. مطلب انڈر گراؤنڈ سب ایک دوسرے کے لیے کیا رسیاں کے پھندے بنا رہے ہیں. لیکن ظاہر کیا ہو رہا ہے، ظاہر بڑے وزٹس ہو رہے ہیں اور ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. مفاد ملکی بھی نہیں ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا ہی مفاد نہیں ہے کہ دین کا مفاد، اللہ کا مفاد وہ بھی نہیں ہے. دوسرا ملک کا بھی مفاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کا مفاد نہیں، سب کے اپنے پرسنل مفادات ہیں. تو یہ کیا ہے، سب نفاق ہے، سب منافقت ہے. آج کل موسٹلی منافقت چل رہی ہے، ہر جگہ منافقت چل رہی ہے. چاہے چھوٹے سے چھوٹا گھروں کے معاملات ہیں، چاہے اداروں کے معاملات ہیں، چاہے حکومتی معاملات ہیں، چاہے ایمانی معاملات ہیں، چاہے روحانی معاملات ہیں، ہر جگہ منافقت چل رہی. تو بس اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ فتنوں کے دور میں وہی بندہ کامیاب ہے جو الگ تھلگ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ ایسے حالات میں تو بعض دفعہ آپ کا تدبر بھی کام نہیں کرتا، آپ کی کوئی مصلحت بھی کام نہیں کرتی، اور آپ ایک جال میں پھنس جاتے ہو اور ایک ویب میں پھنس جاتے ہو اور پھر آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے سورہ نساء میں منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ منافقین اور کافروں کو ایک جگہ جمع کرے گا، ٹھیک ہے، کافروں کو بھی جمع کرے گا انشاءاللہ اور منافقین کو بھی جمع کریں گے انشاءاللہ. اور سورہ المنافقون میں ہے جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. دیکھیں جن پہ اللہ ہی گواہی دے دے کہ یہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، کیا وہ فلاح پا لی انہوں نے آخرت میں؟ اللہ معاف فرمائے. اور سورہ انعام میں ہے کہ اور ہم نے ہر بستی میں سے ایک بڑے بڑے گناہگاروں کو اس لیے مقرر کیا
کہ وہ وہاں مکاری کریں، حالانکہ وہ اپنے نفسوں کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس آیت میں بھی زمین پر فساد پیدا کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑے بڑے سٹیٹس پہ یہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی مکاریاں اور گناہگار خصلتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اپنے نفوس کو اور اپنی جانوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بیسیکلی اس دنیا کا نقصان تو عارضی نقصان ہے نا، اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی صفات پھر بیان کر رہی ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے کہ میں بار بار وہی احادیث کوٹ کر رہی ہوں، لیکن وہ بعض دفعہ بار بار دہرانا جو ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ رٹ جاتی ہیں۔ اور یہ قرآن پاک بھی آپ نے اللہ کا انداز بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی دیکھا ہوگا، بار بار انہوں نے باتیں ریپیٹ کی ہیں جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ بار بار ریپیٹ ہوں تو وہ ہمارے دماغوں میں نقش ہو جاتی ہیں، ہمارے روحوں میں نقش ہو جاتی ہیں، ہمارے قلب میں نقش ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں بار بار سن لینا چاہیے، اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، اس لیے میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں کہ ہم آج کل کے دور میں بھی محتاط رہیں اور ہمیں نقصان ایسے لوگوں سے کم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے لوگوں کے درمیان فساد کیا یا جھوٹی گواہی دی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جھوٹی گواہی دینا بھی فساد کا ہی ایک ایلیمنٹ ہے اور منافق کی ہی نشانی ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے خلاف گواہی دے گا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ حق پہ ہے، اور وہ ایک منافق جھوٹے کا ساتھ دے گا اور آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا، تو وہ کیسے کلیئر بندہ ہو سکتا ہے؟ نفاق اور فساد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین قیامت کے دن سب سے نچلے درجے کے، مطلب عذاب میں بھی سب سے خطرناک عذاب ان لوگوں پہ ہوگا۔ دیکھیں کفار سے بھی بدترین عذاب، اور ان کو جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ کفار اور منافقین اکٹھے ہوں گے، تو سوچیں کہ کلمہ گو اور بغیر کلمہ گو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بس مسلمانوں کو عذاب نہیں ہوگا، مسلمان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، مسلمان کو آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، یہ عذاب تو کفار کو ہوگا، لیکن ایسے مسلمان جو منافق ہیں ان کو ہوگا۔ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو اس لیے ہوگا۔ پھر اگر اللہ نے کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہوگا، منافق کو ضرور ہوگا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہم نے کی، اللہ پاک ہمیں ایسے فسادیوں سے بھی بچائے اور ہمیں بھی فساد کرنے سے بچائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ راست پر ہوں اور اللہ کے ساتھ سب سے پہلے خالص ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص ہوں، قرآن کے ساتھ خالص ہوں، حدیث کے ساتھ خالص ہوں، اور ہم صرف اور صرف ایک پیارے بہترین مومن بن جائیں، فرقوں سے پاک اور صالح اور مومن بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔